ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں لطف آئے گا، محظوظ ہوں گے. ہاں مولا کا فرمان سن کے فرماتے ہیں کہ ستۃ اشیاء حسن، 6 چیزیں ہیں کہ ان سب میں حسن پایا جاتا ہے، پسندیدگی ہے. لکنہا من ستۃ احسن، لیکن وہ باقی کچھ 6 ہیں ان کے مقابلے میں احسن ہے. اچھائی ان دونوں میں ہے، یعنی 6 چیزوں کو موازنہ کراتے ہیں، 2 دھونا. اچھائی اس میں بھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہے. اچھائی اس میں بھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہے. اب دیکھیں وہ کتنے پیاری باتیں ہیں. العدل حسن، عدل اور انصاف پسندیدہ چیز ہے، اس میں اچھائی پائی جاتی ہے. وَهُوَ مِنَ الْأُمَرَاءِ أَحْسَنُ، لیکن حکمرانوں میں اگر عدل ہو وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں وہ احسن ہے. اس نے عدل انصاف کے ذریعے اپنے ملک میں عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا ہے. فرمان معصوم کا الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، مستحکم رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت ظلم کرے تو لوگ سڑکوں پر آتے ہیں. ہاں وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ فارسی میں ایک شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ، انسان جب مایوس ہوتا ہے نا وہ زبان دراز ہوتا ہے. کسنور مغلوب یسول علی الکلب، اس شکست خوردہ بلی کی طرح جو کتے پر جو ہے نا حملہ ور ہو جاتی ہے. عوام اس طرح سے لوگوں پر نکل آتے ہیں، مہنگائی کے خلاف، ظلم کے خلاف. آخر کار ایک حکمران کے بارے میں صرف ایک دفعہ لفظ کتا استعمال ہوا تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا، ہے نا. یہ عدل اور انصاف جو ہے نا وہ سب کو زیب دیتا ہے، لیکن حکمرانوں کو زیادہ جو ہے نا وہ زیب دیتا ہے. ہاں ہماری جانیں نثار ہوں امیر المومنین پر بھی، اور آپ کے اس کلام کے ایک ایک حرف پر، یہ والا نہیں. دوسرا فرمایا کہ اگر مجھے کہا جائے نا علی سے یہ 7 آسمان اور زمین لے لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے منہ میں جو کا دانہ نہیں، جو کا چھلکا. پتہ نہیں جو کا چھلکا جو ہے وہ ایسی وہ اپنی بل کی تعمیر میں اس کو استعمال کرتی ہے یا کھاتی ہے، خدا بہتر جانتا ہے. یہ چھوٹی سی چونٹی جو کا چھلکا اپنے منہ میں لے کے جا رہی ہے، یہ اس سے چھینو اور اس کے مقابلے میں ساری کائنات دے دو. کہتے میں یہ کام نہیں کروں گا. عدل حکمران سب کو زیب دیتا ہے، لیکن وہ جتنا زیب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حکمرانوں کو دیتا ہے، اتنا زیب کسی کو نہیں دیتا. والصبر احسن، صبر میں بھی خوبی ہے، تحمل میں بھی خوبی ہے، لیکن اگر یہ صبر فقیر کریں وہ اس کے لیے زیادہ زیب دیتا ہے. آگے پھر بتاتے ہیں وہ شاید وہاں تک نہ پہنچ سکیں، حکمران عادل نہ ہو پھر کیا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، فقیر صابر نہ ہو. وَكَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، فقر انسان کو غربت وہ کفر کی سرحد تک جو ہے نا وہ پہنچا سکتا ہے. وہ آپ بعد میں بتائیں گے، ابھی پہلے یہ جو ہے نا وہ پسندیدہ صفت کو بیان کرتے ہیں. صبر ایک پسندیدہ صفت ہے، خصوصیت ہے. وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ احسن، فقیر صبر کرے وہ صرف حسن نہیں ہے بلکہ احسن ہے. یا وَالْوَرَعُ حَسَنٌ وَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَرِعْ، ورع پرہیزگاری کو کہتے ہیں، ورع پرہیزگار کو کہتے ہیں. پرہیز اور پرہیزگاری میں کیا فرق ہے؟ پرہیز عمل ہے، پرہیزگار عامل ہے، ٹھیک ہے نا. پرہیزگاری کرنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا. تو پرہیز کو ورع کہتے ہیں اور پرہیزگار کو ورع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ورع کہتے ہیں. والورع حسن، پرہیزگاری اچھی بات ہے، لیکن اگر علماء پرہیزگار ہوں
وہ احسن ہے، اسے نمونہ بننا ہے۔ یہ میں نے روایت پڑھی ہے، آج طلباء کو بھی سنا کے آ رہا ہوں۔ عالم بے عمل کو خدا اس دنیا میں جو سب سے ہلکی سزا دیتا ہے نا، وہ اس سے، اس کی عبادت سے، عبادت کی شیرینی کو چھین لیتا ہے۔ کوئی بھی عبادت کرتا ہے اس سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ عبادت کرے، روزے رکھے، نماز پڑھے، لیکن اس کی شیرینی جو ہے نا وہ لذت کو محسوس ہے نہ کرے۔ ہاں، پرہیزگاری سب کے لیے حسن ہے، لیکن اگر علماء پرہیزگار ہوں، چونکہ انہوں نے آئیڈیل بننا ہے، ٹھیک ہے نا آقا، تو فرمایا کہ یہ فرمان ہے امیر مومنین کا، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بدون العمل۔ پتھر پر لکیر ہے، اس کے امیر المومنین کے فرمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور علی کے فرمان کا منکر رسول کے فرمان کا منکر ہے، رسول کے فرمان کا منکر نبی کے فرمان کا منکر ہے، اور نبی کے فرمان کا منکر اللہ کا فرمان۔ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بدون العمل، ان لوگوں میں شامل میں نہ بنو جو عمل کے بغیر آخرت کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں اس کہاوت کو کوئی آیا سمجھتے ہیں، رند کے رند رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس دن سنائی ہے میں نے روایت، حفت الجنت بالمکارہ، سختیوں میں گھری ہوئی ہے جنت، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ادھر جو ہے نا وہ وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ وَالسَّخَاءُ حَسَنٌ، سخاوت ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن وَهُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ احسن، غنی، امیر اور صاحب ثروت اگر پھر وہ سخی ہو پھر تو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کے اثرات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس عالیشان مرکز میں آپ بیٹھے ہیں، یہ سخی لوگوں کی سخاوت کا نتیجہ ہے۔ وہ انفاق نہ کرتے ہیں، منہ بولے دے دیتے ہیں، منہ بولے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اگلے ہفتے کو لاکھوں میں ہو وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دیانتدار جو ٹرسٹی ہیں ان کے سامنے وہ چیز بنا کے ان کو دے دیتے ہیں، الحمدللہ ان کے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی کارخانے خیر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سخی کی سخاوت کی کا نتیجہ اور اس کی برکت اور اس کا ثمرہ ہے۔ وَالتَّوْبَةُ حَسَنٌ، توبہ حسن ہے، اچھی بات ہے، لیکن جوان توبہ کرے یہ احسن ہے۔ وہ بوڑھے کے ہاتھ توبہ کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کل کا خطبہ آپ کو یاد ہے، جہنمیوں کی اکثریت جو ہے وہ دو خواہشات کی تکمیل کے چکر میں جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے، ایک اخلاقی بے راہ روی اور دوسرا پیٹ الاجوفان۔ یہ اخلاقی بے راہ روی کے عوامل، اخلاقی بے راہ روی کے محرکات بوڑھے میں کم ہیں، جوان میں، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، جوان میں مانی ہوئی بات ہے، اس کے جو ہے نا اخلاقی بے راہ روی کی شکار ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے، جوان میں زیادہ ہوتا ہے، جوان میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ میں پڑھ رہا تھا، یہ سورہ آل عمران میں ہے نا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا ارحام میں شکم مادر میں تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا، ٹھیک ہے، باقی انبیاء کو اتنا حسن و جمال، ادھر بیٹھے ہیں 2 4 5 6 7 8، سب کا حسن اور جمال برابر نہیں ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بہت زیادہ حسین ہے، کوئی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ نارمل ہے۔ ایک خاتون اپنے ایک بچے کو جو ہے نا لے کے مولوی صاحب کے پاس، علاقے کے عالم دین کے پاس وہ آئی، اتفاق سے وہ بچہ خوبصورت نہیں تھا، بدصورت تھا نا، بدصورت۔ تو اس نے کہا کہ قبلہ یہ میرے بچے کو نا وہ بد نظری ہو گئی ہے، آپ کوئی دعا پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا یہ آپ کا بچہ جو ہے پیدائشی طور پر جو ہے نا بد نظری سے
بیمہ شدہ ہے. انشورنس. کوئی اور بیماری آ سکتی ہے, یہ بیماری جو ہے وہ پیدائشی طور پر جو ہے نا انشورنس کرا کے آیا ہے. بوڑھے میں تو تب یوں سمجھے کہ وہ انشورنس ہوتا ہے, بوڑھے کے اندر یہ محرکات اخلاقی بے روی کے کم ہوتے ہیں. بوڑھا توبہ کرے وہ بھی آٹومیٹکلی تائب ہے وہ, ٹھیک ہے نا. جوان توبہ کرے, ہاں وہ ایک فارسی میں وہ ایک غلط کہاوت ہے, یعنی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے ایک لحاظ سے غلط ہے. وہ کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. وہ تو معصوم من خطا ہوتے ہیں بھائی. یہ جو رسول خدا دن میں 70 مرتبہ بلا ناغہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے تھے, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہم کو کرنا چاہیے استغفر اللہ, آپ معصوم من الخطا ہیں. ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں ہمارے نبی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبیوں کے مربی رہے, ان کو آپ کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب میں فرمایا تھا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انبیاء کی توبہ کا مطلب اور ہے, ہماری توبہ کا مطلب ہے اور ہے. یا تو وہ توبہ حسن ہے, لیکن جب جوان توبہ کرے وہ احسن ہے. اور آخری چیز والحیاء حسن, شرم و حیا ایک پسندیدہ صفت ہے, ٹھیک ہے جی. وَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ احسن, ہاں وہ خواتین وہ ان میں شرم و حیا ہو, وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں. یہ دیکھیں جب بے حیائی, یہی جو ہے نا ہمارا اسلام دشمن وہ ہم سے ہماری خواتین سے شرم اور حیا کو سلب کرنے کی, یہ قیمتی سرمایہ اس کو سلب کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے ابھی یہ 2 سال پہلے یا سال پہلے وہ ایران میں بدحجابی کا جو سلسلہ شروع ہوا, زبردستی جو ہے نا وہ چادریں چھینی گئی, علماء کرام کے سروں سے عمامے اڑائے گئے. جی وہ ایک جوان لڑکا لڑکی کھڑے ہیں کسی بالکل صحرا میں, گھاس ہی گھاس ہے. میرے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک قرآن کا ورق پھاڑ کے لائٹر سے جلاتا جاتا تھا اور کہا یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے خامنائی لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, خدا نہ کرے ہمیں اس طرح کی باتیں سنائیں. پنجتن پاک کا نام لے کے ان کی شان میں گستاخی کی. مجھے بعد میں میرے ایک انتہائی قابل اعتبار عزیز ہے قم میں, اس نے کہا کہ سب سے پہلے ان دونوں کو پھانسی دی جا چکی ہے, یہ جنہوں نے بیٹھ کے قرآن کو جلایا اور پنجتن پاک کا نام لے کے ان کی شان میں جو ہے نا وہ گستاخی وہ کی تھی. اسی تحریک کے سلسلے میں ایسی تصاویر آ گئی, مادر ذات لخت مکمل طور پر جو ہے نا وہ ننگی ہو گئی سڑکوں پر بعض علاقوں میں. پتہ نہیں ادھر ایران میں تھا, یا ان کے لیے فرق نہیں پڑتا ایران ہو یا پیرس ہو یا وہ لندن ہو, ہاں وہ جو جرمنی جدھر بھی ہے. حیا پیدائشی طور پر وہ روس میں پیدا ہو یا چائنا میں پیدا ہو, اللہ تعالیٰ فطری طور پر حیا کو انسان کے اندر جو ہے نا وہ رکھتا ہے. لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مکتب دشمن اور اسلام دشمن اس قیمتی سرمایہ کو جو ہے نا وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ نعرہ لگتا ہے میری مرضی. اللہ تعالیٰ ہم ان احسن صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.